الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لیے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی لیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب بات کرو تو سچ بولو، اور جب وعدہ کرو تو وعدہ کو نبھاؤ، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو نیچی رکھو، اور اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے تو کسی کو ظلم نہ کرو، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ یہ 6 چیزوں کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے چاہی ہے، اور اس کے عوض میں جنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی اور ضمانت لیتے ہیں۔ کہنے میں چیزیں بڑی آسان ہے، عملاً مشکلیں پیش آتی ہیں، اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان کا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ سچ بولنا بڑا آسان ہے، بشرطے کہ ہماری نگاہیں آخرت کی زندگی پر ہو، اللہ کے انعامات پر ہو، اللہ کی رضا پر ہو۔ انسان دنیا میں جھوٹ اسی وقت اختیار کرتا ہے جب اسے عارضی ٹیمپروری نفع نظر آتا ہے۔ تاجر جھوٹ بولتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ اسے فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے تجارت کی رزق کی برکت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ملازم اپنے آقاؤں سے جھوٹ بولتے ہیں، یا رعایا حکومت سے یا حکومت رعایا سے جھوٹ بولتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ کسی کا نہیں ہوتا، اور اس طرح جھوٹ کا بول بالا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بولنا فیشن سمجھا جانے لگتا ہے اور عقل مندی کی علامت سمجھی جانے لگتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص سچ بولے تو اسے لوگ عار دلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں شخص بیوقوف ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ چالاک ہے، اس لیے کہ اس کی نگاہیں عارضی نفع پر نہیں ہیں بلکہ دائمی نفع پر ہے، اور وہ دائمی نفع کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کے انعامات۔ اور اللہ کی رضا جسے حاصل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ انعامات اللہ عطا فرمائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دنیا کی نعمتوں کے سلسلے سے وہ سب ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ اور واقعہ بھی یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت باقی نہیں رہتی، جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، مالدار فقیر ہو جاتے ہیں، حکومت والے بے حکومت والے ہو جاتے ہیں، وزارت والے منصب ان کے چھن جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو چیز موجود ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس لیے ہر موقع سے جہاں بھی ہو انسان سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اور جب انسان سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرماتے ہیں، اور اس کے رزق میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ دوسری چیز، وعدہ کرو تو اسے نبھاؤ۔ کوئی بھی بات ہم جب بولتے ہیں تو یہ ایک طرح سے ضمانت ہوتی ہے، گارنٹی ہوتی ہے، ہمارے قول و فعل پر بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اور کیا ہم نے بولا اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ وعدہ خلافی ہوتا ہے، اور وعدہ خلافی وہ منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو تم نے جو وعدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، چاہے وہ زبانی ہو چاہے وہ تحریری ہو، دونوں شکل میں اس کو نبھاؤ اور اس کو پورا کرو، اور اس کو وعدہ کے خلاف کرنا یہ ایمان والوں کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو پورا ادا کرو۔ امانت
اللہ نے ہمارے پاس قرآن کی رکھی ہے اور دین کی رکھی ہے، شریعت کی رکھی ہے، اس امانت میں ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم پورا اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس امانت کو پہنچائیں۔ یہ امت کی ذمہ داریوں میں ہے کہ اللہ نے جو ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں امانت رکھی ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی امانت کو پہنچائیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو چاہتا ہے کہ وہ نیک بنے، صالح بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ تو یہ امانت یہ شکل میں بھی ہے۔ اسی طرح کسی نے آپ کے پاس کوئی مال رکھوا دیا، اس کو بھی نبھانا ہے، اس میں کمی بیشی نہ کی جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب لین دین کرو، معاملات کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، تاکہ جو ہے بعد میں جھگڑے پھڑنے نہ ہوں۔ امانت اگر مال کی ہے اس کو ادا کرو، یتیموں کی مال کی ہے اس کو ادا کرو، اس میں قطر بہمت نہ کرو، اس میں کسی طرح کی خیانت نہ کرو۔ خاص طور سے یتیموں کے مال کھانے کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ جمع کرنا ہے اور اس کا کوئی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح وراثت میں جو امانتیں ملتی ہیں، خاص طور سے بہنوں کا حصہ ہے، تو وہ فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ بہت سے حضرات اس میں مبتلا ہیں کہ وہ کسی کا قلم رکھنا اپنے پاس پسند نہیں کرتے اور 1-2 روپے کا بھی حساب کرتے ہیں، لیکن والد کے فوت ہونے کے بعد بہن کا حصہ ادا نہیں کرتے، جبکہ بہن کا حصہ اس کا اپنا ہے، ہم اپنے مال سے نہیں دے رہے ہیں۔ والد کے فوت ہونے کے بعد اگر ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو دونوں کا حصہ ہے، لڑکے کا بھی ہے لڑکی کا بھی ہے، فوراً اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ اگر ہم نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، بہن کو نہیں دے رہے ہیں، تو یہ خیانت ہے، مسلسل خیانت ہے، اور اس کی رضامندی نہیں ہے بہن کی، تو ایک طرح سے ہم جیسے چوری کیے ہوئے پیسے کو کھاتے ہیں، ویسے ہی جو ہے ان پیسوں کا بھی کھانا ہے، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے وہ پراپرٹی کے شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ظلماً کسی کی 1 بالش زمین بھی ہڑپ کر لیتا ہے تو آخرت میں 7 طوق زمین کی اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی اور اس کا بوجھ وہ اٹھا نہیں سکے گا۔ زمین سب سے بھاری چیز ہوتی ہے، لہذا انسان دبتا دھستا چلا جائے گا۔ لہذا ہمیں اس امانت سے فوراً جو ہے فارغ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں بہت سے لوگ کوتاہی کے شکار ہیں، جو بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، مانگنے کے باوجود بھی نہیں دیتے، یہ سراسر جو ہے خیانت ہے۔ حضور نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہوں کی حفاظت بہت اہم شے ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، نظروں کو غلط چیزوں پر نہ ڈالو، اس لیے کہ نظریں یہ ایکس رے مشین ہیں، اگر یہ کسی چیز پر بھی پڑتی ہیں تو اس کا عکس لے لیتی ہیں، پھر وہ دل میں ڈالتی ہیں۔ پھر انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ جو ایکس رے مشین میں چیزیں آئی ہیں، اچھی یا بری، اس کو نکال کر پھر انسان دیکھتا ہے، مزے لیتا ہے۔ اور آج کل یہ فتنہ بڑا عام ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل کے یا دوسری چیزوں کے شکل میں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، اور انسان اس میں غلط چیزوں کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کی اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ اس زمانے میں اس آزمائش سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے اثرات آل اولاد پر بھی پڑتے ہیں اور پھر وہ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پیروں کا بھی زنا ہے۔ تو آنکھوں کا زنا کیا ہے کہ ہم نامحرم جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اس پر ہم نگاہ ڈالیں۔ ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ جس کا چھونا ہمارے لیے درست نہیں ہے اس کو ہم چھو کر مزے لیں۔ پیروں کا زنا یہ ہے کہ جس ناجائز اور نامحرم چیزوں کی طرف جانا جائز نہیں ہے اس کے ہم چل کر جائیں۔ اور آخری شکل تو یہ ہے کہ انسان زنا میں ملوث ہو جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ جب بھی ہماری نظر پڑے تو صحیح چیزوں پر پڑے، غلط چیزوں پر نہ پڑے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، یعنی غلط چیزوں پر نگاہ نہ ڈالو۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ اور 3 دفعہ سلام کرو، اگر جواب مل جائے، دروازہ کھل جائے تو اندر داخل ہو اور شریفانہ انداز میں داخل ہو۔ گھر کی چیزوں کو گھورو نہیں، گھر کے خواتین پر نگاہ نہ ڈالو، اور جب اجازت نہ ملے تو وہاں سے واپس آ جاؤ۔
اسی طرح گھروں میں بھی، اپنے گھروں میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے جب بڑے ہونے لگیں، شعور کی عمر کو آنے لگیں، تو انہیں بھی تلقین کی جائے کہ آپ کے بیڈ روم میں آئیں تو وہ اجازت لے کر آئیں۔ خاص طور سے صبح اور شام کے اوقات میں جب انسان سوتا ہوتا ہے، کم لباس میں ہوتا ہے، تو اپنے گھر کے بچوں سے بھی سطر کی حفاظت ضروری ہے۔ آج کل یہ بلا عام ہے کہ لوگ چڈی پہن کر گھروں میں رہتے ہیں، حالانکہ مرد کی سطر ناف سے لے کر یہ گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ یہ کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے اور دکھانا درست نہیں ہے، لہذا پورے سابق کپڑوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ نبوی تعلیمات ہیں، نبوی ارشادات ہیں۔ اگر ہم گھٹنے کے اوپر اپنا سطر کھولے رکھتے ہیں تو یہ مسلسل گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم خود بھی اور جو کچھ ہم کو دیکھ رہا ہے وہ بھی۔ لہذا یہ بہت معمولی باتیں لگتی ہیں، لیکن ان چیزوں پر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی کہ اپنے سطر کی حفاظت کی جائے، کسی کے سامنے اس کو نہ کھولا جائے، یا خود جو ہے ہم اس طرح کم کپڑوں میں نہ رہے کہ خواہ مخواہ کسی کی نگاہ ہمارے سطر پر پڑے۔ تو اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ نظر کسی غلط چیز پر نہ پڑے جس کا دیکھنا جائز نہ ہو، کسی غلط کانوں کی بھی حفاظت کرو کہ کان سے کوئی غلط چیز نہ سنی جائے جس کی جو ہے سننا درست نہیں ہے، اور زبان کی بھی حفاظت کرو کہ زبان سے کوئی غلط چیز نہ ہم بولیں جس کا بولنا درست اور جائز نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ نے ہمارے جو یہ آرگنز دیے ہیں، اعضاء جو دیے ہیں، یہ پارٹس جسم کے ہیں جو دیکھنے کے کام آتے ہیں، سننے کے کام آتے ہیں، بولنے کے کام آتے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ اس کو ہم نے صحیح یوز کیا ہے، غلط یوز کیا ہے، اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی، باز پرس ہوگی۔ اور قرآن کی آیتیں ہیں کہ انسان تو یہاں جھوٹ بول لیتا ہے، عدالت میں جھوٹی گواہیاں دے لیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے لیتا ہے، زبان ہمارے اختیار میں ہے، لیکن آپ نے سورہ یاسین سب کو یاد ہوگی، اس میں پڑھا ہوگا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہم تمہارے زبانوں پر، تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ زبان ہمارے قابو میں اس دن نہیں رہے گی، پھر کیا بولے گی؟ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہیاں دیں گی۔ اچھا کام کیا ہوگا تو ہمارے حق میں گواہی دیں گی، برا کام کیا ہوگا تو ہمارے خلاف گواہیاں دیں گی۔ تو ہمارے اعضاء آرگنز جو ہیں، جسم کے پارٹس، یہ خود ہمارے خلاف جو ہے گواہی دیں گے۔ انسان پوچھے گا اپنی چمڑیوں سے، اپنے جسم سے کہ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کیسے تم بول پڑی ہمارے خلاف؟ تم تو دنیا میں نہیں بولتی تھی۔ تو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ زبان میں بولنے کی قابلیت نہیں ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے زبان والے ہیں لیکن ان کے الفاظ زبان پہ نہیں آتے، بہت سی آنکھ والے ہیں، اچھی آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، بہت سے کان والے ہیں، کوئی خرابی نہیں ہے، میڈیکلی فٹ ہیں لیکن سن نہیں پاتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں سننے دیکھنے کی صلاحیت اللہ کے حکم سے ہے۔ تو دنیا میں تو ہم دھوکہ دے لیتے ہیں، آخرت میں نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے جو ہے ان کو اپنے حق میں استعمال کیجئے تاکہ آخرت میں ہمارے خلاف جو ہے گواہی نہ دیں۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، آخری بات حضور نے فرمائی کہ اللہ نے قوت دی ہے تو غریبوں کی مدد کرو، مظلوموں کی مدد کرو۔ اللہ نے طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، تو بے سہاروں کے لیے سہارا بنو، ظالم نہ بنو، کسی پر ظلم نہ کرو، اپنی طاقت کا بے جا استعمال نہ کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے جو ہے روکے رکھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 6 چیزوں کی اگر تم ضمانت اور گارنٹی دیتے ہو تو میں تمہارے لیے آخرت میں جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ اور بہت آسان ہے، اس سے ہمارا آخرت میں وزن بڑھے گا، دنیا میں بھی نیک نامی ہوتی ہے، ہمارے خاندان میں بھی برکت اور رحمتیں آتی ہیں، اللہ کا فضل آتا ہے، اللہ کی نعمتیں آتی ہیں۔ اس کے برعکس کرنے سے دنیا میں بھی بدنامی ہوتی ہے، اور آخرت میں جب عدالت اللہ کی قائم ہوگی تو وہاں پر ہم مجرموں کے صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔